السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک کل کا وہی جادو والا بیان تھا، وہی پڑھ رہے ہیں آج۔ تو 102 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا اور انہوں نے جادو کیا، تو حقیقت یہ کہ انہوں نے جادو نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے جادو کیا۔ اور میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، اور جنات کیونکہ جادو میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ لوگ جادو کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان سے جادو کی ساری کتابیں لی اور اپنی کرسی کے نیچے ساری کتابوں کو دبا دیا تاکہ کوئی جادو نہ کرے۔ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہے تو جنات میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان کے چہرے کی طرف دیکھتے یا ان کی کرسی کے سامنے سے گزر جاتے یا ان کے خلاف کچھ کر سکتے، کیونکہ وہ سارے کے سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو سزا بھی دے سکتے تھے اور سزائیں دیتے بھی تھے، کیونکہ جنات سرکش قوم ہے۔ پھر لیکن وہ جادو کی جتنی بھی ساری کتابیں تھیں وہ ساری ان سے لے کر انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے دبا دی۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو جنات کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کرسی کے نیچے سے کھود کر وہ ساری کتابیں نکال لی اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے بلکہ وہ جادو کیا کرتے تھے۔ جادو کی وجہ سے انہوں نے ہمیں مسخر کیا ہوا تھا، اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ جیسے کہ آج کل یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی جنات کو قبضے میں کرنا، قابو کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہم سنتے ہیں جادو کے حساب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جادو کے حساب سے تھا اور وہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ وہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی یعنی انکار کرتے ہیں اس بات سے اور کہتے ہیں کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، جادوگر نہیں تھے، کیونکہ نبی جادو کر نہیں سکتا، جادوگر نبی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا بلکہ سلیمان علیہ السلام نے، کیوں یہ جادو کفر ہے، اگر سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تو کفر کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ شیطان، وہ جنات جو جادو کیا کرتے تھے، ان سے کتابیں لے کر سلیمان علیہ السلام نے اپنی چیئر کے نیچے، کرسی کے نیچے دبا دی تھی۔ تو وہ وہ کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جادو کیا چیز ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ ہاروت و ماروت، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے بابل میں شہر میں دو فرشتے نازل کیے، ہاروت اور ماروت۔ اب ان کا کیا قصہ ہے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ہاروت ماروت فرشتے تھے، حقیقت میں یہ کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کی اولادیں پھیلی اور ظاہر انسان غلطیاں کرنے لگے اور یہاں پر خطائیں ہونے لگیں، تو آسمان پر بیٹھے ہوئے فرشتے جب یہ خطائیں اور یہ غلطیاں دیکھا کرتے تھے تو ہنسا کرتے تھے کہ کسی مخلوق ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ پر جرت کرتی ہے، اللہ کے سامنے آتی ہے تو یہ اس طرح کرتی ہے، اور اپنے تھوڑے سے مزے کے لیے، اپنی تھوڑی سی خواہش کے لیے یہ اللہ کے حدود کو توڑ دیتی ہے، تو کم سمجھا انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ انسان کمزور مخلوق ہے تو تم یوں کرو، اپنے فرشتوں میں سے دو بہترین فرشتے چنو اور ان کو میں انسانی خواہشات دیتا ہوں، وہ دنیا میں جائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کون جائے گا، تو پھر 3 فرشتے سلیکٹ ہوئے کہ ان کو بھیجا جائے گا، یہ دنیا میں جائیں، انسانی خواہشات لے کر اور انسانی نفس لے کر جائیں اور نافرمانی نہ کریں۔ اچھا، پھر ان تینوں میں سے ایک نے انکار کر دیا کہ بھئی میں، یہ آزمائش تو ہے فتنہ، میں اس آزمائش میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں نہیں جاؤں گا۔ باقی جو 2 تھے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا، وہ راضی ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس آزمائش کے لیے تیار ہیں، ہم بالکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی خواہش دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کہا کہ جو انسان دنیا میں گئے ہیں میں انہیں وحی کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہوں کہ میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو، لیکن تم لوگوں کو میں خود کہہ رہا ہوں کہ شرک نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، اور جاؤ یہاں سے۔ اچھا، زمین پہ چلے جاؤ۔ اب یہ نیچے اترے، اب ان لوگوں کا کام کیا تھا، ان لوگوں کے ذمہ تھا یہ قاضی بن کر اترے، یہ قاضی بن کر فیصلہ کیا کرتے تھے، اللہ کا حکم تھا فیصلہ انصاف سے کرو۔ ایک عورت آئی، اس کا نام زہرا تھا، وہ آئی
اور اتنی حسین عورت تھی کہ اس کو دیکھ کر یہ فرشتے جو انسان کی خواہش اور نفس لے کر آئے تھے یہ اس پر عاشق ہو گئے. تو اس نے کہا، اس کی عورت نے کہا کہ میں کیس لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے پاس، مقدمہ لے کر آئی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے، اس کے خلاف فیصلہ چاہیے مجھے. تو اب یہ تو بالکل ہی لٹو ہو گئے اس عورت پر. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط ہے کہ تم ہم سے تعلق رکھو. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے پہلے فیصلہ دو میرے شوہر کے خلاف، پھر جیسا تم کہو گے میں کروں گی. اچھا، اب فیصلہ اس کے خلاف دے دیا، انصاف کے خلاف دے دیا، اور اس عورت سے تعلق بھی قائم کر لیا انہوں نے. یہ کام کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، یہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو ہمیں اللہ نے کہا تھا انصاف کرو، وہ بھی نہیں کیا، اور پھر ہم سے گناہ بھی ہو گیا. اب ہم کیا کریں؟ اب یہ پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اب کیا کہتے ہو تم لوگوں کو جب نفسانی خواہش دے دی گئی تو تم تھوڑا وقت بھی خود پر قابو نہیں کر سکے، تو پھر انسانوں پر کیا آپ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہو کہ انسان نافرمان مخلوق ہیں. تم لوگ بھی تو برداشت نہیں کر سکے، تم بھی خود کو نہیں روک سکے، فتنے میں پڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم لوگوں کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو انسانوں کی طرح آ جاؤ اوپر، مر جاؤ، مرنا تو نہیں ہے، آ جاؤ اوپر اور آخرت کا عذاب قبول کر لو. دوسرا، دنیا میں عذاب برداشت کرو، آخرت میں تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. کیونکہ گناہ ان کے مخصوص ٹائم پیریڈ تھا ان کا، اور گناہ ان کے یہ بس یہ دو ہی تھے. اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ آخرت کا عذاب تو ابد الآباد ہمیشہ کا ہے، وہ تو ہم نہیں کریں گے، ہم کو کرنا ہی نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ کرنا ہے کہ ہم اس عذاب کی بجائے ہم دنیا کے عذاب کو پسند کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھلے عذاب دے دیا جائے لیکن آخرت میں ہم کو اس بات سے یعنی بری کیا جائے کہ ہمیں عذاب نہ ملے. پھر اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ایک کنویں میں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت تک ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، قیامت تک یہ الٹے لٹکے رہیں گے اور یہ سیدھے نہیں ہوں گے، اور یہ تب تک لٹکے رہیں گے جب تک قیامت آ نہ جائے. جب قیامت آ جائے گی تو ان کی سزا پوری ہو جائے گی، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. پھر وہ واپس اپنے مقام آسمان میں جو ان کی ڈیوٹی تھی جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا وہاں پر وہ رہیں گے. تو یہ تھے ہاروت اور ماروت. دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جنات کا ایک قبیلہ ہے، یہ جنات ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ جادو کیا کرتے تھے، جادو کر کے کیا کرتے تھے؟ میاں اور بیوی کے بیچ میں یعنی نفرت ڈالنا یا میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنے کا جادو کیا کرتے تھے. یہ جادو ان کے پاس تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جنات قبیلے سے ہیں، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، پھر وہ اپنے چیلوں کو بلاتا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے کون کون سی برائیاں پھیلائی ہیں. وہ سارے آتے ہیں شیطان کے سامنے، ابلیس کے سامنے جھکتے ہیں، پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے آج اتنا خون، ایک بندے کا خون کروا دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے. تو کہتا ہے میں نے دو کو جھگڑا کروا دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے. میں نے زنا کروا دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر ایک بندہ کہتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ بڑا پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہوتا ہے، تو سب اپنی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. جب اس کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اور تو کوئی کام نہیں ہو سکا، بس میں نے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کروا دیا. ابلیس اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس تخت پر بٹھاتا ہے. دو شیطانوں کو وہ اپنے پاس تخت پر بٹھاتا ہے، ایک وہ جو میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کروائے، اور ایک وہ جو ایک مدرسے میں جانے والے طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دے. یہ دو بندے ایسے شیطان ہوتے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھوٹا سا کام کیا، لیکن ابلیس ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے سب سے اچھا کام تم لوگوں نے کیا ہے، سب سے زیادہ برائی والا کام تم لوگوں نے کیا. حالانکہ اس سے بھی بڑے بڑے برائی والے کام والے ہوتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے بیچ میں وسوسے ڈالتے ہیں یہ جنات، اور ان کے آپس میں جھگڑے کرواتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرواتے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں. مرد کے دل میں یہ خیال پیدا کرتے ہیں تمہاری بیوی خوبصورت نہیں ہے، تمہاری بیوی کام صحیح نہیں کرتی ہے گھر کا، تمہاری بیوی تمہارا خیال نہیں رکھتی ہے. اور بیوی کے دل میں یہ خیالات پیدا کرتے ہیں کہ مرد تمہاری پرواہ نہیں کرتا، خرچ نہیں دیتا، یا یہ مختلف قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں. جو بات ہوتی نہیں وہ بات فیل کرتے ہیں یہ لوگ. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بالآخر ان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ کام کرتے تھے ہاروت ماروت جنات جو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. بہرحال سب سے بہتر تو وہی ہے کہ جنات نہیں تھے، یہ فرشتے تھے، ملکین فرشتے تھے. بابل میں ہاروت اور ماروت ان کو اتارا گیا تھا.
وما یعلمان من احد، نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقول انما نحن فتنۃ، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائشیں، فلا تکفر، تو ہم کفر نہ کرو۔ اچھا، اب یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت آئی تھی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ بڑی بوڑھی عورت تھی، وہ آئی تھی اور اس نے آ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آئی تھی۔ تو حضرت بی بی عائشہ نے ان کو بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ وہ اتنا روئی کہ پتہ نہیں زمین آسمان ایک کر دیا اس نے رو کر۔ صحابہ نے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہو گیا، کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ؟ پھر اس نے اپنا واقعہ سنا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھے کچھ مالی ضرورت تھی، پیسوں کی، تو اس نے کہا میں تمہیں جو تم کہو گی وہ میں تمہاری ضرورت پوری کروں گی، لیکن شرط یہ کہ تم میرا ایک کام کرو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ ایک رات اس نے کہا اچھا رات کو تیار رہنا، میں تمہارے پاس آؤں گی۔ ایک رات اس نے کیا کیا، جیسے بلی ہوتی ہے نا، بلی کی شکل کے بڑے سے جانور تھے، وہ دو جانوروں پر سوار ہو کر آئی، ایک پر خود سوار ہوئی، ایک پر مجھے بٹھائے کہ اس پر بیٹھو، اور وہ جانور چلنے لگے رات کے اندھیرے میں کہ نہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ پہلے زمانے میں لائٹنگ وغیرہ تو زیادہ ہوتی نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا چاند یا ستاروں کی وجہ سے جتنی تھوڑی بہت روشنی ہوتی تھی، زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ لے کر گئی ہمیں مجھے ایک ایسے علاقے میں، اس کے شہر میں لے کر گئی۔ پھر اس نے مجھے وہاں اندر، جو مجھے شہر کے اندر ہم داخل ہوئے کھنڈرات میں، ایک الگ سا سنسان سا علاقہ تھا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک کنویں پر جو ہے نا دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے۔ تو مجھے اس عورت نے کہا کہ تم جاؤ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے تم سے جادو سیکھنا ہے۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ گئی، ظاہر ہے یہاں تک تو آئی تھی تو آگے کا کام بھی کرنا تھا۔ کہنے لگی میں ان کے پاس گئی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے جادو سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آزمائش، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے جادو نہیں سیکھو۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو سیکھنا ہے۔ تو زیادہ انسسٹ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کہ تمہیں سیکھنا ہے جادو، تو سامنے وہ تنور ہوتا ہے نا جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، وہ تنور ہے، تنور کے پاس جا کر پیشاب کر کے آؤ، تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اب یہ عورت کہتی کہ جب میں تنور کے پاس گئی تو میری ہمت نہیں ہوئی، ایک خوف ہوتا ہے نا، خوف ہونے لگا، مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا مجھ سے تو نہیں ہو رہا۔ اب یہ آ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی مجھ سے تو یہ، ان سے کہنے لگی، یہ جو بندھے ہوئے تھے الٹے لٹکے ہوئے تھے کنویں میں، ان سے کہنے لگی کہ ہاں میں پیشاب کر کے آئی ہوں، یہ نہیں، ان سے جھوٹ بول دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر چلی جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی بھی تمہارا ایمان باقی ہے، تم واپس چلے جاؤ، نہ سیکھو جادو۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے تو جادو سیکھنا ہے کسی بھی صورت میں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر جا کے تنور کے پاس پیشاب کر کے آ۔ یہ دوبارہ گئی لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی، ڈر لگا، پھر واپس سے کہنے لگی ہاں میں نے کر لیا۔ اس نے کہا اچھا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تمہارا ایمان ابھی بھی باقی ہے، چلی جاؤ واپس، مت سیکھو جادو۔ انہوں نے پھر یہی انسسٹ کیا کہ نہیں مجھے جادو سیکھنا ہے، اس عورت نے کہا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جاؤ تم تنور کے پاس پیشاب کر کے آؤ۔ تیسری مرتبہ یہ گئی تو اس نے ہمت کی کہ بھئی اب آئی گئی ہوں تو گلے پڑا ڈھول تو بجانا ہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ پیشاب کیا۔ جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھی اور پیشاب اس نے شروع کیا تو اس نے دیکھا کنویں میں سے ایک بندہ نکلا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر یوں آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اچھا یہ واپس آئی اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے اس طرح ایک بندہ آسمان کی طرف رواں ہوتے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ تمہارا ایمان تھا جو تم سے نکل گیا، اب تم چلی جاؤ۔ اب یہ واپس عورت کے پاس ہی کہنے لگی انہوں نے مجھے سکھایا تو کچھ نہیں، میں نے اس طرح یہ کام ہوا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں تمہارا کام ہو گیا، تمہیں سب کچھ آ گیا، تم چلو۔ تو اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے دیکھو تم اب جو چاہو گی وہ ہوگا۔ اچھا پھر اس نے کہا یہ گندم کا دانہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ زمین پر پھینک کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اگا ہے زمین میں سے۔ تو اچانک وہ گندم کا پودا اگا ہے۔ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس میں سے اس کی ڈالیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بن جائیں، وہ جو جس میں اناج کے دانے ہوتے ہیں، سنبل کہتے ہیں جس کو، وہ بن گئی، بالیاں جس کو کہتے ہیں گندم کی بالیاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ان بالیوں میں سے دانے نکلیں، وہ بھی نکل گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اب اس سے آٹا بن جائے، آٹا بھی بن گیا۔ پھر اس نے کہا اس سے روٹی بن جائے، تو روٹی بھی بن گئی۔ اب اس نے دیکھا یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے جو میں چاہ رہی ہوں، لیکن اسے اس وقت افسوس ہوا کہ میرا ایمان تو نکل کر چلا گیا، ایمان میرا ختم ہو گیا۔ خیر کہنے لگی میں گھر پہنچی، گھر پہنچ کر مجھے یہ جو افسوس ہوا کہ میرا ایمان تو گیا، اور اس شدت نے مجھے اتنا پریشان کیا، اور میں وہاں سے نکلی ہوں، یہاں آئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں، اور میں نے اس جادو سے کچھ کیا بھی نہیں ہے، میں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا ہے بس، لیکن میں چاہتی ہوں مجھے میرا ایمان مل جائے۔ اور وہ اتنا روئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر صحابہ نے کہا اب ہم اس کو کیا کہیں، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس عورت کو کیا کہیں۔ پھر انہوں نے کہا
کہ بس اب تم یہ کرنا کہ اس جادو کو کبھی استعمال نہیں کرنا اور توبہ طائب کر لو اور اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگ لو. اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہ معاف کرنے والا، کئی گناہ معاف کر دیتا ہے، تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے. تو یہ تھا وہ کفر کا وہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آتا ہے، جو روایت ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان ساری چیزوں سے، ان سارے گناہوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.